السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سوات میں حال ہی میں پیش آنے والے ایک انتہائی افسوسناک سیلابی واقعے کی۔ جی، جہاں اطلاعات کے مطابق ایک ہی خاندان کے 18 افراد کی جان چلی گئی اور کچھ اب بھی لاپتہ ہیں۔ بالکل، اور یہ واقعہ بہت سے اہم سوالات کھڑے کرتا ہے۔ آخر اس سانحے کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ بھی کہ پاکستان میں خاص طور پر سیاحتی مقامات پر یہ جو بنیادی سہولیات ہیں یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، اس کی اصل صورتحال کیا ہے؟ جی، ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ تو انتظامی نااہلی، پھر سیاسی بیان بازی، غیر قانونی تعمیرات اور ایک طرح سے سسٹم پر ایلیٹ کیپچر، یعنی طاقتور لوگوں کا قبضہ۔ ہاں، ان سب مسائل کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو آئیے ذرا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہی بڑی حیران کون ہے کہ سوات جسے ایک بین الاقوامی سیاحتی مقام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جی ہاں، بالکل۔ وہاں بنیادی سہولیات اتنی کم ہیں۔ اطلاعات تو یہ ہے کہ متاثرین تقریباً 1-1.5 گھنٹہ مدد کے لیے پکارتے رہے۔ اللہ اکبر! اور کوئی مدد کو نہیں پہنچا؟ یہ تو بہت ہی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ اور اسی میں اگر انتظامیہ کا رد عمل دیکھیں، جو مقامی اسسٹنٹ کمشنر ہے ڈاکٹر ندا، انہوں نے جیو نیوز کو انٹرویو دیا جی، کہ وہ صبح سے الرٹ پر تھیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ الرٹ پر تھیں، لیکن پی ڈی ایم اے نے تو 25 جون کو وارننگز جاری کی تھیں۔ ہاں، وارننگ تو پہلے آ چکی تھی۔ تو وہ اطلاع عام لوگوں تک، خاص طور پر سیاحوں تک کیوں نہیں پہنچی؟ کیا صرف خود الرٹ ہو جانا کافی تھا؟ یعنی عوام کو بتانا ضروری نہیں سمجھا گیا، جیسے مساجد میں اعلانات یا کوئی اور طریقہ؟ بالکل، یہی لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری سے بچنے کی کوشش ہے۔ پھر اوپر سے یہ کہنا کہ سیاحوں میں شعور نہیں، وہ غیر قانونی تیراکی کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات بھی سامنے آئی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خاندان دریا کنارے ایک ہوٹل میں ناشتہ کر رہا تھا۔ اچھا؟ جی، اور وہ صرف تصویریں لینے دریا کے قریب گئے تھے، تیراکی کرنے تو گئے ہی نہیں تھے۔ اوہ، تو یہ تو بالکل ہی مختلف بات ہے۔ بالکل، اور مقامی لوگوں کے انٹرویوز بھی یہی کہتے ہیں کہ انہیں کوئی وارننگ نہیں ملی تھی۔ تو یہ متاثرین کو الزام دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صحیح بات ہے۔ پھر اگر ریسکیو کی کوششوں کو دیکھیں تو ریسکیو 1122 کے بارے میں بھی رپورٹس ہیں کہ وہ دیر سے پہنچے یا ان کے پاس ساز و سامان پورا نہیں تھا۔ اور اگر اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف ایک ٹیم کی ناکامی نہیں لگتی، پی ڈی ایم اے کے پاس بھی وسائل کی کمی کا ذکر آتا ہے۔ جی، اور بڑے آپریشنز کے لیے پھر دفاعی اداروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جن کے ہیلی کاپٹرز، کشتیاں وغیرہ بھی تو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہی آتے ہیں نا۔ تو سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ خاص طور پر ایسے سیاحتی مقامات پر ریسکیو ٹیموں کو بہتر وسائل کیوں نہیں دیے جاتے؟ بالکل۔ یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جو بہت عجیب ہے، وہ ہے اس سانحے پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور سوشل میڈیا پر جو کچھ ہوا۔ جی، یہ تو تقریباً ہر ایسے واقعے کے بعد ہوتا ہے۔ ہاں، معلومات یہ بتاتی ہیں کہ کیسے مختلف سیاسی جماعتوں کے حامی فوراً نیریٹو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ اچھا؟ یہاں تک کہ پرانی ویڈیوز، جیسے کوئی لاہور کے انڈر پاس کی پرانی ویڈیو، اسے بھی اس واقعے سے جوڑ کر توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ یعنی اصل مسئلے سے دھیان ہٹایا جا رہا تھا؟ بالکل، اور اس ساری سیاسی کھینچا تانی میں جو اصل انسانی جانوں کا نقصان ہوا، اس پر فوکس کم ہو گیا۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ اس سے جڑا ایک اور بہت اہم سوال ہے، وہ ہے دریا کے کناروں پر غیر قانونی تعمیرات کا۔ ہوٹلز، ریسٹورنٹس۔ جی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ صرف وہاں موجود لوگوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ جب سیلاب آتا ہے تو ان عمارتوں کا ملبہ بہہ کر نیچے جاتا ہے اور وہ مزید تباہی پھیلاتا ہے۔ بالکل، ماحولیاتی تباہی بھی، اور جو انفراسٹرکچر ہے جیسے ڈیمز وغیرہ، ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک رپورٹ کا حوالہ بھی ہے، شاید 2022 کی اے پی پی کی رپورٹ، کہ پچھلے سیلابوں میں سوات دریا کے کنارے بنے 30 ہوٹل تباہ ہوئے تھے اور 700 ڈوب گئے تھے۔ 30 تباہ اور 700 ڈوب گئے تھے۔ اس کے باوجود پھر تعمیرات ہوئیں۔ جی، تو سوال یہ ہے کہ ان کی اجازت دیتا کون ہے؟ یہی وہ ایلیٹ کیپچر والی بات آ جاتی ہے کہ بااثر لوگ قوانین کو نظر انداز کر دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ بالکل، شاید مسئلے کی جڑی یہی ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ مطلب ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ واقعہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ وارننگز تو تھیں، لیکن تیاری نہیں تھی۔ جی، اور متاثرین پر یہ الزام لگا دیا گیا، ریسکیو کے وسائل ناکافی تھے، اور سیاسی جماعتوں نے اس المیے کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اور سب سے بنیادی مسئلہ دریا کناروں پر وہ غیر قانونی تعمیرات، جسے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بالکل، جو معلومات ہمارے سامنے ہیں
ان سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک پیٹرن ہے، ایک مستقل رویہ ہے جو عام شہریوں کی زندگی کی کہہ لیں کہ بے قدری کو ظاہر کرتا ہے۔ چاہے وہ سوات ہو، کراچی ہو یا مری کا سانحہ ہو۔ دہی سے فرار ہے، اس کا سلسلہ کب رکے گا؟ خاص طور پہ جب خطرات معلوم ہیں۔ جیسے یہ سیلابی راستوں میں تعمیرات کا مسئلہ، یہ سب کو معلوم ہے۔ بالکل، جب معلوم خطرات کو اتنے کھلے عام نظر انداز کیا جا رہا ہو تو پھر سوال تو اٹھتا ہے کہ آخر کب تک؟